آج سپریم کورٹ میں پی 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 کے رہنما سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے آمدن سے زائد اساتذات کیس میں ضمانت کی درخواست ہوئی اور بہت دلچسپ سماعت تھی آج کی۔ آج اس درخواست پر جسٹس بشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس طارق مسعود نے اس کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اس کے دوران خورشید شاہ کے اثاثوں کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور کلیدی سوالات اٹھا دیے۔ واضح طور پہ لگتا تھا کہ خورشید شاہ ضمانت کا یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں مگر شاید انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جسٹس بشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں ضمانت کی گنجائش کم ہے۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ضمانت کے اصول واضح کر چکا ہے، جس پر خورشید شاہ کے وکیل رضا ربانی نے عدالت کو بتایا کہ وہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے سے ہی لا علم ہیں۔ اس موقع پر جسٹس بشیر عالم نے رضا ربانی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے آپ کی ٹیم نے آپ کو درست معاونت فراہم نہیں کی۔ آج خورشید شاہ کی ضمانت کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس یحییٰ آفریدی نے خورشید شاہ کے وکیل سے کہا کہ اگر خورشید شاہ کے اثاثوں کی وضاحت کر سکتے ہیں تبھی دلائل دیں۔ خورشید شاہ ہائی کورٹ میں اپنے اہل خانہ کی جائیدادیں تسلیم کر چکے ہیں، میرٹ پر دلائل اسی صورت میں دیں جب اساسِ آمدن کے مطابق ہو، یہ آج جج صاحب کا کہنا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ خورشید شاہ جب سیاست میں آئے تھے اس وقت ان کے ذرائع آمدن کیا تھے؟ رضا ربانی نے عدالت کو بتایا کہ خورشید شاہ نے تمام جائیدادیں اپنے گوشواروں میں ظاہر کی ہوئی ہیں، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ معاملہ جائیدادیں ظاہر کرنے کا نہیں بلکہ ذرائع آمدن کا ہے۔ رضا ربانی نے موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات 2001 میں بھی ہوئی تھی، نیب کو 7 سال سمجھ میں نہیں آیا تو تحقیقات بند کر دیں۔ 3 رکنی بینچ کے رکن جناب جسٹس یحییٰ آفریدی نے واضح کیا کہ ریکارڈ سے سب سامنے آ جائے گا کہ کب ذرائع آمدن کتنے تھے۔ خورشید شاہ کے وکیل رضا ربانی نے کیس تیار کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی ہے اور سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسی قسم کا دلچسپ معاملہ ہوا تھا پچھلے ہفتے جب حمزہ شہباز اپنی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے اور جس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اسی انداز میں حمزہ شہباز کی جائیدادیں ضبط نہ کیے جانے اور ان کی کم تنخواہ دار ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھاری بلکہ اربوں رقوم پر سخت سوالات کیے تھے۔ جسٹس بشیر عالم نے حمزہ شہباز کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ عدالت سے میرٹ پر کوئی آبزرویشن نہ لیں۔ حمزہ شہباز سے منسوب اکاؤنٹس کا جائزہ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ میرٹ پر ضمانت نہ مانگیں، یہ پہاڑ سر کرنے والی بات ہوگی۔ عدالت نے سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کی عدم گرفتاری پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ نیب نے خورشید شاہ کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کے ناجائز اثاثے بنانے کا ریفرنس جاری کیا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما 15 ماہ سے زیر حراست ہیں۔ پچھلے مہینے ان پر فرد جرم عائد ہوئی تھی اور وہ 1 سال کے زائد عرصے سے سکھر کے NICVD ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں عارضۂ قلب ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ممتاز قانون دان ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہونے والی ضمانت کے معاملات کی، اور یہ بڑے 2 ہائی پروفائل کیسز گئے، حمزہ شہباز کا اور آج خورشید شاہ کا، اور جو بینچ کے سوالات آئے، جو رد عمل سامنے آیا، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل عمل ہوگا ان لوگوں کو سپریم کورٹ سے ضمانتیں حاصل کرنا۔ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک چیز مد نظر رکھنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ نے ریسنٹلی ویو یہ لیا ہے کہ اگر نیب کے قانون میں بیل کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے تو لیجسلیچر کے اس فیصلے کو جو ہے کسی حد تک آپ کو عزت دینی ہوگی، اس حد تک کہ بے شک کے آئین کے ذریعے سے پھر بھی ضمانت دی تو جا سکے گی، لیکن یہ بات پھر مد نظر رکھی جائے گی کہ اس کا زمرہ جو ہے وہ تنگ ہوگا۔ اور جو لیٹسٹ ویو سپریم کورٹ کا ہے اس کے مطابق اگر آپ نے انڈیو ہارڈشپ پہ یا انکانشنبل ڈیلے کی بنیاد پہ پوسٹ اریسٹ بیل میں بیل لینی ہے تو آپ کو محض ڈیلے یا محض آپ کا کیس لمبا چل رہا ہے نہیں بلکہ انکانشنبل ڈیلے دکھانا ہوگا، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میرٹس بھی پلیڈ کرنے ہوں گے اور دکھانا ہوگا کہ آپ ریزنبلی لنکڈ نہیں ہیں اس جرم کے ساتھ جس کا کہ آپ کو اکیوز کیا جا رہا ہے۔ قانونی آپ نے نکات ضرور پیش کیے ہیں، مگر ان دونوں کیسز میں حمزہ شہباز میں اور خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بینچ نے بڑے کلیدی سوالات بھی پوچھے جو یقیناً بہت ہی ڈسٹربنگ ہوں گے دونوں ملزمان کے لیے۔ دیکھیں سوالات یہی تھے کہ انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب کا معاملہ جو ہے اس چیز کا نہیں ہے کہ ویل سٹیٹمنٹ دکھا کے وہ یہ کہیں کہ میں نے اثاثے ظاہر کیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ اثاثے جو آپ کے پاس ہیں اس کے ذرائع آمدن جو ہے وہ آپ کے پاس جائز طریقے سے آیا تھا۔
یہاں پہ ہائی کورٹ میں دلیل خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی لی تھی کہ نیب نے جو ہے وہ ساری مدت جو 1971 سے 2008 تک کی ہے، جبکہ بقول خورشید شاہ صاحب کے وہ کام کرتے تھے، تو اس زمانے کی جو ان کی آمدن تھی اس کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے یہ کمپیریزن کیا ہے ایسٹس کا اور مینز کا۔ لیکن اس پہ کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جس مدت کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی آمدن آپ بھی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں دکھا پائے ہیں، اور آپ اس سے یہ ظاہر نہیں کر پائیں کہ آپ کی آمدن جو ہے جو بعد میں اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کی گئی تو وہ واقعی 1971 سے 2008 میں کمائی گئی تھی۔ تو اور اس کے بعد جو بڑی دلیل دی گئی تھی خورشید شاہ صاحب کی طرف سے کہ اس پہ انکوائری 7 سال ہو کے ختم کی جا چکی ہے، لہٰذا یہ سمجھا جائے کہ اب اس کو انکوائر کرنا بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ نیب کی بدنیتی ہے، تو اس پہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ انکوائری کا ختم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکوائری کی مدت کے بعد کی جو مدت ہے اس کے اثاثے جو ہیں اس پہ دوسرا جو بڑا ہائی پروفائل سکتی۔ کیس ہے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے ریکال کی یہ چیز، حمزہ شہباز صاحب سے مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جب ان کے نوکروں کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ چند ہزار کے نوکروں کے اثاثے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہیں اور پھر ان کی جائیدادیں کیوں ضبط نہیں ہوئی۔ وہ بھی کافی آکورڈ مومنٹ تھے حمزہ شہباز کے لیے، کیونکہ بظاہر واضح طور پہ لگتا تھا کہ سپریم کورٹ ان سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے جس کے جواب شاید وہ کمفرٹیبلی نہیں دے پا رہے تھے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا اشارہ یہی تھا کہ اگر آپ بیل لینا چاہتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل میں تو آپ کو یہ میرٹ سے دکھانا پڑے گا کہ آپ ریزنبلی لنکڈ نہیں ہیں اس جرم کے ساتھ جس کے بارے میں آپ کو اکیوز کیا جا رہا ہے، جس میں پھر آپ کو میرٹس پہ یہ دکھانا ہوگا کہ یہ جو اکاؤنٹس تھے یہ آپ نے نہیں کھولے تھے اور اس میں آپ کے پیسے نہیں آئے تھے وغیرہ۔ تو اگر آپ میرٹس پہ جائیں گے اور ہم اس پہ کوئی آبزرویشن دے دیں گے تو پھر نیب میں جو ٹرائل آپ کا چل رہا ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تو سوچ سمجھ کے آگے چلیں اگر آپ نے میرٹس پہ فیصلہ لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد